حضرت مریم علیہ السلام وہ پاک باز اور پاکیزہ عورت ہیں جن کے نام پر قرآن مجید میں ایک پوری سورت اتار دی گئی، اور قرآن پاک آپ کی پیدائش، پرورش، کفالت اور آپ کی یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے واقعات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب بندی کے بارے میں کوئی شک نہ رکھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے والد محترم اس دور میں بنی اسرائیل کے امامی نماز تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ بھی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت زکریا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ کے یہاں اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ نظر مانی کہ اگر ان کے یہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے موقوف کر دیں گی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق جو لڑکا اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیا جاتا، نہ تو وہ شادی کرتا تھا اور نہ ہی دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا تھا، اور نہ ہی کوئی دلچسپی دنیا میں لیتا تھا، صرف عبادت گاہ کی خدمت کرتا اور عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی بیٹے کے عطا کی دعا اسی لیے کی تھی کہ رواج کے مطابق عبادت گاہ کی خدمت کر سکے، اور یہ شرف صرف لڑکوں کو حاصل تھا۔ پر جب بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کو یہ فکر ہو گئی کہ ان کی نظر قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دستور کے مطابق لڑکی کو نظر کرنے کی ممانعت تھی۔ اسی کشمکش میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے رب، میں نے تو لڑکے کی درخواست کی تھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کو علم ہے وہاں تک انسانی سوچ کیسے پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس لڑکی کو پیدا فرمایا تھا اس سے دراصل مقدس ماں بننا مقصود تھا، جس میں سے ایک عظیم الشان مبارک مسعود بیٹے نے پیدا ہونا تھا جو پیدائشی نبی تھا۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی ہے اور مدت رضاعت ختم ہوتی ہے تو آپ کی والدہ آپ کو بیت المقدس لے جاتی ہے تاکہ مجاوروں کی سپرد کر کے اپنی منت پوری کر سکے۔ وہاں مجاور جھگڑنے لگتے ہیں۔ ہر کوئی یہ چاہ رکھتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت اس کے سپرد کی جائے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین کے وہ قلم جس سے وہ توریت لکھتے تھے پانی میں چھوڑ دیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں سیدھا بہنے کی بجائے الٹا بہے، وہی حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے بہاؤ میں الٹی طرف بہایا اور ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے، اور مریم علیہ السلام کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی رشتے میں خالہ لگتی تھی، اسی لیے ان سے بڑھ کر ان کی پرورش اور کون کر سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت مریم بیت المقدس میں رہنے لگی، اور آپ کے لیے ایک کمرہ آپ کو دے دیا گیا جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس جاتے تو وہ حیران ہوتے، کیونکہ آپ کے پاس بے موسم پھل موجود ہوتے تھے، گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں موجود ہوتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی حیرت بجا تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، کون دے کر جاتا ہے آپ کو؟ حضرت مریم علیہ السلام نے پرسکون ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ تبھی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وارث کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود آپ کے یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عصمت اور فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور اپنی مومنہ بندی کی پاکیزگی اور پاک دامنی کا اعلان کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عمر جب تقریباً 15 سال ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں نمودار ہوا، جسے علیحدگی میں دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی، اور وہ اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو گئی۔ تبھی حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ ایک عفت اور پاک دامنی کا ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ کی خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔
آپ نے اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں انسان نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں، جس سے حضرت مریم علیہ السلام کو بے انتہا تعجب ہوا۔ وہ بولی یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ فرشتے نے کہا کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرما چکا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی تو ایک دور جگہ چلی گئی۔ اس بارے میں ایک قصہ کئی بزرگوں نے ذکر کیا ہے۔ جب آپ کا حمل ظاہر ہونے لگا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عابد اور زاہد شخص وہب بن منبع، جو آپ کے خالازاد بھائی لگتے تھے، نہایت تعجب میں پوچھا کہ اے مریم، کیا بیج کے بغیر کھیتی ہو سکتی ہے؟ مریم نے جواب دیا، جی ہاں، بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر پوچھا، کیا بن مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ پھر کہا کہ اچھا تم اپنی خبر دو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے، ایک نشانی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا، لوگوں سے بچپن میں اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی، بہت سے افراد حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا، آپ پر الزامات و بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی، وہ تنہائی میں چلی گئی۔ جب حمل کا درد شروع ہوا تو آپ نے ایک کھجور کے درخت کا سہارا لیا، اس کے نیچے بیٹھ گئی۔ درد سے بے چین اور بدنامی کا خیال، آخر گھبرا کر کہنے لگی، کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ بے سر و سامانے کے اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے نزدیک ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی، پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو قوت پہنچے، اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسلام آنے سے پہلے بولنے کا روزہ رکھنا عبادت میں شمار ہوتا تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرتے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارہ کرنا اور کہنا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ تسلی ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر آپ اپنے بیٹے کو قوم کے پاس لے گئی۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچے کو دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کی عبادت اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے اور سوچ سمجھ کے سارے دروازے بھی بند ہو گئے، صرف توکل کا مدار اللہ کی ذات ہی رہ گئی، تب حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوالوں کے جواب یہ بچہ دے گا۔ سرکش لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ ہم کیوں کریں اس سے سوال اور کیوں کریں ہم اس سے گفتگو؟ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اور جب بچے نے بولا کہ میں ہوں، میں جہاں بھی ہوں، میں کہیں بھی ہوں، مجھے نماز اور تقوی کی تاکید فرمائی، جب تک میں جیوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست و بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں، جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق اسرائیلی روایات میں بے شمار واقعات موجود ہیں، ان میں سے ایک انجیل میں ہے۔ حضرت وہب بن منبع سے مقتول ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک ستارہ روشن دیکھا۔ نجومیوں سے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ یہ ستارہ طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی بشارت دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک لشکر کو روانہ کیا۔ ملک شام پہنچ کر وہاں کے بادشاہ سے تمام حالات دریافت کرے۔
وفد کی زبانی سن کر بادشاہ بہت زیادہ گھبرایا اور پھر وفد کو اجازت دے دی کہ وہ بچے کے متعلق معلومات حاصل کر لیں۔ اس لشکر نے بیت المقدس پہنچ کر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور سجدہ تعظیم کیا اور چند روز وہاں قیام کیا۔ اسی دوران وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں اپنے بادشاہ کو اس بچے کا دشمن دیکھا۔ ان لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا اور مشورہ دیا کہ اس بچے کو کسی محفوظ جگہ لے جائیں۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئی۔ بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈالا اور وہ اس کی روح ہیں۔ جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔